بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و حرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و حرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا، دل ذوق تماشا، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ پھر روح کو اذن رقص ملا، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ کلمے کا تقاضا یاد رہا، یادوں کا تقاضا بھول گیا۔ کلمے کا تقاضا یاد رہا، یادوں کا تقاضا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ اور احساس کے پردے لہرائے، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سوا وہ بھول گیا۔ سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سوا وہ بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ اور پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ باقی نہ رہا تب ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ باقی نہ رہا تب ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ باقی نہ رہا تب ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ باقی نہ رہا
نہ تب ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں خوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سوا وہ بھول گیا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دن میں اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں خوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا یوں خوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں خوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا اور پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا تب ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا باقی نہ رہا تب ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا یوں خوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا یوں خوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا اللہ پاک ہم سب کو بار بار ہزار بار اپنے اور اپنے حبیب کی آل اولاد کے در کی بادب حاضر نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی نظروں کو توفیق دے کہ ہم سب کی نظریں خانہ کعبہ بیت اللہ کی جو ہیں وہ خانہ کعبہ پہ پڑھیں اور اللہ تعالی ہماری نظروں کو تسکین دے اللہ تعالی ہم کو اپنے در کی اپنے گھر کی بار بار ہزار بار بادب حاضری نصیب فرمائے بڑھتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف میں حدیث پاک سے اپنی بات کا آغاز کروں گی اور یہاں کس موضوع پہ بات کریں گے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا کہ نہ جانے کس قدر تھا خوبصورت وہ علی زادہ نہ جانے کس قدر تھا خوبصورت وہ علی زادہ نہ جانے کس قدر تھا خوبصورت وہ علی زادہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو نہ جانے کس قدر وہ خوبصورت تھا علی زادہ نہ جانے کس قدر تھا خوبصورت وہ علی زادہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو جہاں قاسم اکبر اور سید سجاد جیسے تھے جہاں قاسم اکبر اور سید سجاد جیسے تھے وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو نہ جانے کس قدر تھا خوبصورت وہ علی زادہ نہ جانے کس قدر وہ خوبصورت تھا علی زادہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو جہاں قاسم اکبر اور سید سجاد جیسے تھے وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو وہاں کمرے بنی ہاشم وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو وہاں کمرے بنی ہاشم وہاں کمرے بنی ہاشم وہاں کمرے میں یہ فکرہ بار بار جتنی بار بولوں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنا اس میں لطف ہے کہ وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے گھر گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھانا کھا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیہ لاؤ جب وہ تولیہ لائیں تو دیکھا
کہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصہ کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئیں اور جلتے ہوئے تندور کے اندر تولیہ کو پھینک دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جناب حضرت انس کے گھر گیا تو حضرت انس نے جو ہے وہ میں کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں کھانا کھا رہا تھا، تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیہ لاؤ۔ وہ بھاگ کر گئی، وہ تولیہ لے آئی، اور جب تولیہ وہ لے کے آئی تو تولیہ تھا میلا کچیلا، تو انہوں نے بڑے غصے سے اس کو دیکھا اور اسے فرمایا کہ صاف کر کے لاؤ۔ اب وہ بھاگ کر گئی اور اس نے جلتے ہوئے تندور میں وہ تولیہ کو پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تولیہ باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائی، میں نے ہاتھ تو صاف کر لیے مگر حضرت انس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم جو پوچھنا چاہ رہے ہو نا، اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں، تم دیکھ اس لیے مجھے رہے ہو کہ کیا وجہ ہے کہ تندور میں تولیہ جلا کیوں نہیں، اور یہ کیا حکمت ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ تولیہ صاف کر کے لاؤ اور آپ کی باندی نے وہ تولیہ تندور میں پھینکا، حالانکہ وہ تندور جل رہا تھا، تو تولیہ کیوں نہیں جلا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت انس نے کی طرف میں نے جب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے، میں نے یہ تولیہ محبوب دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ جب سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے، آگ نے اس تولیہ کو جلانا چھوڑ دیا۔ مطلب جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تولیے سے ہاتھ مبارک صاف کیے، اس تولیے کو آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ جب یہ تولیہ میلا ہوتا ہے تو ہم اسے تندور میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے اور ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں۔ دوستو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس تولیے سے اپنے مبارک ہاتھ مبارک صاف کیے تھے، صرف، اور اس تولیے سے جو ہاتھ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف کیے، اس کے بعد کہ اس کے گھر والے جو تولیے جن کا تھا وہ اگر وہ میلا کچیلا ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ اس کو تندور میں ڈالتے اور وہ صاف ستھرا بالکل ہو جاتا، جلتا نہیں تھا۔ ان کو اتنا یقین کامل تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگ گئے ہیں، اب اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ جس تولیے کو دوستو آقا کریم جس کپڑے کو چھو لیں اس کو آگ نہیں چھو سکتی، تو کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، کہاں اہل بیت اطہار، کہاں اصحاب کبار، کہاں خاص طور پہ اہل بیت اطہار جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نفس کہا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور کہا ہے کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، اپنے پھول کہا ہے۔ آقا کریم جناب اسنین کریمین طیبین طاہرین کو سونگا کرتے اور آپ ارشاد فرماتے کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میرے شہزادے جنت کے پھول ہیں دونوں۔ دوستو، جنت میں جانا بڑی بات ہے اور جنت کا پھول ہونا کہاں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر جس شہزادے کی میں بات کرنے لگی ہوں، کل ہم نے بات کی تھی مولا عباس علمدار علیہ السلام کے لباس مبارک کی، کہ مولا کے لیے دعا جو فرمائی تھی وہ سیدہ زہرا پاک نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن مولا عباس کو وہ ہستی ہیں جن کو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے خالق کائنات سے مانگا تھا کہ یا اللہ ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کا ساتھ دے۔ تو کیسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے آپ کے لیے مولا عباس کے لیے دعا مانگی۔ پھر دوستو اس سے بھی بڑی عظیم ہستی یہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام
جو ہیں وہ ان کی زیارت کر کے مولا عباس نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی. جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت مولا عباس نے نہیں کی، مولا عباس ایون کہ مولا علی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ تھے، علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ ہونے کے باوجود بھی مولا عباس نے اپنی چشمان مقدس نہیں کھولی. ریزن کیا تھی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سلطان کربلا کریم کربلا کی زیارت کرنا تھی. امام علی مقام کی زیارت کے بعد مولا عباس نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرا بی بی ملکہ شرم و حیا عقیلہ ابن ہاشم فاتحہ شام عالمہ معلمہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا تشریف لائیں اور مولا عباس کے بازو مبارک دیکھے. اس کے بعد جو ہے وہ بی بی نے مولا عباس کے مبارک کانوں میں کوئی بات کہی تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ شہزادی آپ نے کیا بات کی ہے؟ تو بی بی کا جواب یہ تھا کہ میں نے یہ میرا ویر عباس ہے اور میرے پاس ان کی امانت تھی جو میری والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے لیے سلام مجھے دیا تھا، وہ میں نے سلام ان کے کانوں میں ان کو وہ دے دیا ہے کہ میری اماں خاتون جنت کی طرف سے آپ کو سلام، سیدہ پاک کی طرف سے، اور وہ امانت اور وہ جو قمیض مبارک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار فرمائی تھی وہ ان کو پہنا دی ہے. اور ان کے بازو دیکھ کے لگا کہ یہ وہی عباس ہے جس کی خوشخبری تھی اور جس کے لیے دعائیں کی گئی تھی، اور یہ وہی عباس ہے کہ جس کے لیے جو تھی وہ جو ہمارا ساتھ دے گا اور میرے ویر امام علی مقام کا بھی بہا ساتھ دے گا. اور دوستو ایسا ہی ہوا. پھر مولا عباس کی جو تربیت خاتون جنت نے سیدہ خاتون جنت کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی، حالانکہ اپنے جو بھائی تھے جناب اسنین کریمین طیبین طاہرین کو بی بی نے نہیں اٹھایا، اس طرح سے نہیں جھولے جھلائے، اور جس طرح مولا عباس کو اٹھایا اور مولا عباس کے لیے جھولے جھلائے، مولا عباس کو چلنا سکھایا. اور یہی وجہ تھی کہ مولا عباس جو تھے دوستو وہ ان کے پاس امام نہ ہونے کے باوجود بھی جو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جو مولا عباس کو دوستو جو مقام ملا ہے، جو عزت ملی ہے، جو احترام ملا ہے، اور جو وفاؤں کی پھر حد کر دی ہے، جو وفا کی پھر حد کی ہے مولا عباس نے دوستو، اس پہ کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں سلام کے مولا عباس کی ذات مبارک جو تھی وہ بے بہا بہادر تھی، شجاع تھی، دلیر تھی. مولا عباس کی دوستو تربیت ہی کربلائی ہوئی تھی. میں اگر پوری اپنی بات کو جو ایک لفظ میں ایک فکرے میں جو ہے وہ آپ کو مختصر کر کے بتاؤں تو یہ لفظ میرا فکرہ بالکل آپ یاد رکھیں کہ مولا عباس علیہ السلام کی تربیت ہی کربلائی ہوئی تھی. یہی وجہ تھی کہ مولا عباس کو شجاعت، بہادری، دلیری جو تھی وہ اپنی والدہ کی طرف سے بھی ملی اور والد گرامی کی طرف سے. والد گرامی کی پہ تو نو ڈاؤٹ کوئی شک ہی نہیں ہے نا، وہ تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے اور فاتح خیبر والا ہی جو ہے وہی سین ہوا. اور دوسری بات دوستوں میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مولا عباس جو ہیں وہ ان کی ذات مبارک جو ہے ان کو جو صبر اور جو تحمل سکھایا گیا ہے وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی طرف سے سکھایا گیا، اور جو تابع داری اطاعت سکھائی گئی ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے سکھائی گئی کہ آپ نے اس خاندان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. اور جو علم سکھایا گیا، جو زہد اور تقویٰ دیا گیا وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف سے سکھایا گیا. اور جو علم سکھایا گیا، فقہ سکھائی گئی، ادب سکھایا گیا، احترام سکھایا گیا، جو وہ خاص طور پہ مولا حسن علیہ السلام کی طرف سے آیا، اور باب العلم کا بیٹا تھا، بہت بڑا فقیہ تھا. یہ دوستو ہمارے معاشرے میں یہ بالکل کمی رہ گئی ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں مولا عباس کی، یا ہم وفا کو سلام کرتے ہیں، یا ہم مولا کی بہادری پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم شجاع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مولا عباس کا علمی پہلو بڑا کمال ہے. مولا عباس علیہ السلام بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، ولی کامل تھے، تقویٰ میں اعلیٰ تھے، یہ ذہن میں رکھیں. اور حسن میں بے مثال حسن تھا، یہ ذہن میں حسن بے مثال تھا. جب مولا عباس علیہ السلام یہی وجہ تھی کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا. ہاشمیوں میں ایک حسین تھا، حسن بادشاہ جیسا، جہاں حسن امام حسن جیسی ہستی موجود ہو جن کا نام لکھے تو حسن لگتا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہو جن کا نام لکھے تو حسین لگتا ہے.
وہاں مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. حسن میں اللہ، تقوی میں اللہ، علم میں بہت بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، لیکن یہ پہلو ان کا اجاگر نہیں ہوتا. شجاعت، بہادری، دلیری تو اپنی جگہ پہ تھی، وفا تھی، اطاعت